السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ زنا کیا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا زنا کسے کہتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ جانیں سب سے پہلے کہ زنا کسے کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب، اگر مرد ایک ایسی عورت جو اس کی بیوی نہیں ہے اس کے ساتھ صحبت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو اسی کو زنا کہتے ہیں۔ جو اس کی بیوی نہیں ہے یعنی کا مطلب یہ ہے جو اس کی بیوی نہیں ہے وہ اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے یعنی ہم بستری کرتا ہے تو وہی زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساتھ سونے ہی کو زنا کہتے ہیں، بلکہ عورتوں کو دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے، عورتوں کو چھونا بھی زنا کہلاتا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا ہی میں رکھی ہے اور مرنے کے بعد اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ زنا کے بارے میں حدیث پاک اور قرآن کی آیت دیکھیں تو زنا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن یعنی مسلم زنا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ۔ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور بری بات ہے۔ زنا کی سزا اور عذاب کیا ہے؟ تو چلیے زنا کی سزا کیا ہے اور عذاب کیا ہے۔ تو شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے، اور اگر کنواری لڑکی یا لڑکا زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر کنواری لڑکی یا لڑکا زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر کوئی کنواری لڑکی یا کنوارا لڑکا زنا کرتا ہے تو ان کا سزا ان کے ماں باپ کے سر پر بھی ملتا ہے۔ یعنی اور اگر کوئی کنواری لڑکی یا کنوارا لڑکا زنا کرتا ہے تو اس کا سزا اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ نے بالغ ہونے کے بعد ان کی جلدی شادی نہیں کی، اسی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بھی گناہ ملتا ہے۔ ان کی جلدی شادی نہیں کرانے کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگتا ہے، یعنی ان کی شادی جلدی نہیں کرانے کی وجہ سے وہ لڑکا یا لڑکی غلط کام کرنے لگتا ہے تو وہ غلط کام کرنے کا سزا اس کے ماں اور باپ کو بھی ملتا ہے۔ ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں، پاک دامن لڑکے، جو پاک دامن لڑکی ہے، جو پاک دامن لڑکا ہے تو پاک دامن لڑکے کے لیے پاک دامن لڑکی ملتی ہے، پاک دامن لڑکیاں اور پاک دامن لڑکوں کے لیے ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو اچھی بیوی ملے گی، اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے جو غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں اور ماں بہن کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے۔ جس طریقے سے کوئی انسان قرض لیتا ہے تو اس کو واپس کرنا ہوتا ہے، اس کو لوٹانا ہوتا ہے، اسی طریقے سے زنا ہے۔ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کی قیمت اس کے ماں بہن بیٹیوں سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس کبیرہ گناہ کے اور بھی سزا ہے۔ سب کے گھر میں بہن بیٹی ماں ہے۔ اگر آپ دوسرے کے بہن بیٹی کو تاک جھانک کریں گے تو کوئی نہ کوئی
آپ کے بہن بیٹی کو بھی تاک جھانک کریں گے، یعنی آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ جب آپ دوسرے کے بہن بیٹی کو دیکھیں گے تو آپ کے بھی بہن بیٹی کو ضرور کوئی نہ کوئی دیکھے گا، اس سے آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے اور اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔